بزرگان محترم، جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز بقرعید تک جب کبھی جمعرات کے دن مجلس ہوگی تو مدینہ شریف کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز پیش کریں گے۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ پاکستان میں ایک صاحب گزرے ہیں مظفر وارثی، مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے مدینہ شریف کی شان میں ایک کلام لکھا ہے، وہ آپ کو سنانا ہے، لیکن اس سے پہلے مدینے والے کی شان میں جو لکھا ہے وہ سناتے ہیں۔ ایک تو ہے مدینے کی شان میں اور دوسرا ہے مدینہ والے کی شان میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ وہ لکھتے ہیں، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لب جانتے ہیں نا، لب یعنی ہونٹ، رقص کرتا ہے یعنی جب میں حضور کا نامی اسم گرامی اپنی زبان پر لاتا ہوں، اپنے ہونٹ بھی اس کے اندر حرکت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے، آپ خود بھی ٹرائی کریں میرے کہنے کے بعد۔ آپ بولیے محمد، دونوں ہونٹ کیا ہو گئے؟ مل گئے نا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ نام محمد کتنا میٹھا، نام محمد کتنا میٹھا، ہونٹوں کو بھی لذت ملتی ہے جب کہتے ہیں صلی علی، رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ہونٹ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ نبی کا نام ایسا ہے کہ دو مسلمانوں میں گروپ ہو جاوے، یا یہ کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہو، تو اگر نبی کا نام آ جائے اور نبی پر درود پڑھنے کو کہا جائے تو لڑائی اور جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اور مسلمان آپس میں شیر و شکر ہو جاتا ہے۔ لیکن دل میں احترام ہونا چاہیے، ہاں یہ شرط ہے کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے، کس ہستی کا نام میرے سامنے آ گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نہ کرے میری اور آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے، اس ملک کو بھول جائے۔ یہاں تو شاید ایسا نہ ہو، لیکن انڈیا پاکستان میں کوئی وزیر کا بیٹا ہے یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے اور لڑائی جھگڑا ہو اور وہ ہمیں یہ کہہ دے کہ خبردار تو نے مجھے ہاتھ لگایا یا میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا بھانجا ہوں، کس کا بھتیجا ہوں۔ وہ خالی نام لیتا ہے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ جو اقدام وہ کرنا چاہتا ہے اس سے رک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ نام اس نے سن لیا کہ فلاں وزیر کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، میری نسبت ہے، تو وہ تو خوف کی وجہ سے رکا۔ یہاں محبت کی وجہ سے رکنا ہے کہ میرے محبوب کا جو ہے وہ نام آ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا اون ایکسپیرینس کہ خود سے دیکھا ہوا واقعہ یہ بیان کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ 6 مہینے حضرت نے اپنے شیخ
حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ کی خدمت میں مکہ شریف میں گزارے ہیں. کتنے مہینے حنیف بھائی؟ 6 months. میں سمجھا اردو میں بولیں گے تو انگلش میں تو 6 مہینے جو ہیں وہ گزارے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت قریب سے وہاں کے بدوؤں کو دیکھا، وہاں کے رہنے والوں کو دیکھا، اور اس وقت تو اتنی بھیڑ بھی نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے حافظ عبدالحق حافظ جی مرحوم آشنا والے کہ جنہوں نے ایک طویل عرصہ ہماری مسجد کے ساتھ جو مدرسہ چلتا ہے اس میں بھی خدمت انجام دی، آپ سب حضرات واقف ہیں. انہوں نے مجھ سے یہ بات 1 سے زائد مرتبہ کہی کہ مول صاحب جب میں پہلی مرتبہ حج پڑھنے گیا تو اس وقت تو ہم وہاں کے جو اصل باشندے تھے، یہ ہوٹل بوٹل کچھ نہیں تھا، ان کے ساتھ ان کے گھروں میں رہتے تھے. صحیح بات؟ ہاں، تو آپ بھی گئے ہوں گے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے دیکھا ہے، اور کہنے لگے کہ وہ جو پہلا حج پڑھا اور اس میں جو روحانیت تھی، جو نورانیت تھی، جو عبادت میں خشوع خضوع تھا، جو اللہ تعالیٰ سے لو اور لگاؤ تھا، فرمایا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے گھر پر، لیکن وہ کیفیت اور وہ بات پھر پیدا نہیں ہوئی. تو یہ حضرت تھانوی تو اس سے بھی پہلے، اور 6 مہینے اپنے شیخ کی خدمت میں عمران بھائی انہوں نے گزارے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بدو لوگ، دیہاتی، وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، بدو لوگ، دیہاتی لوگ، اور وہ مارنے کاٹنے کو تیار آپس میں کہ بس اب لاش پڑ جائے گی اور زبردست جو ہے وہ لڑائی ہوگی، وہ تیار ہوتے تھے. اور ایک آدمی آ کر صرف اتنا ان کو کہتا تھا، صلو علی النبی. کیا کہتا تھا؟ ہاں، صلی علی النبی. کیا مطلب؟ کہ آقا پر درود پڑھ دیجیے. یہ سننا تھا کہ دونوں گروپ، دونوں جماعت، دونوں گروہ، دونوں فریق، دونوں پارٹی، یا اگر آپس میں 2 آدمی ہیں تو عارف بھائی دونوں جو ہیں اپنے اس فعل سے باز آ جاتے تھے، رک جاتے تھے، آپس میں صلح کر لیتے تھے، سلام کر لیتے تھے، ایک دوسرے کو گلے مل جاتے تھے، پھر وہ آپس میں لڑتے نہیں تھے. جب کوئی ایک بندہ آ کر بول دیتا تھا کہ اپنے آقا کا نام لو، اپنے نبی کا نام لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا. یہ تھی محبت، یہ تھی عقیدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ خوف سے نہیں رکے. وہاں تو وزیر کے ساتھ نسبت وہ خوف کی وجہ سے بندہ رکتا ہے، اور یہاں محبت کی وجہ سے رکتا ہے. اللہ اکبر. اگلا جملہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے سعد اللہ صاحب حضرت تھانوی نے. فرمایا آج کے مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ وہ لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، دست و گریبان ہونے کے قریب ہو، اسے کہو کہ اللہ کے نام پہ رک جاؤ. آج کا مسلمان نبی کا نام دور رہا، اللہ کے نام پہ بھی نہیں رکتا. ایسی حالت حشیم بھائی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ایسی؟ ارے اللہ کے نام پہ کیا رکے گا، اللہ کے گھر میں لڑتے ہیں. اللہ کے نام پہ رکنے کی بات تو فاروق بھائی دور رہی، اللہ کے گھر میں لڑتے ہیں. اور بقول حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق محتمیم ام المدارس دارالعلوم دیوبند حضرت فرماتے تھے کہ اب مسلمانوں کی لڑائی جھگڑوں کا اڈا یہ مسجدیں بن چکی ہے. اور وجہ بیان فرمائی ذاکر بھائی آگے، چونکہ اب ہمارے ہاتھ میں حکومت تو ہے نہیں اور چیزیں تو رہی نہیں، لے دے کے کیا رہا ہے؟ بولو، مسجد رہی ہے. تو اب سارا جھگڑا نورانی بھائی اس نورانی مقام پر آ کر لوگ
نکالتے، پہلے اللہ میری حفاظت فرمائے اور ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اب تو اللہ کے گھر کا بھی وہ احترام نہیں رہا، اللہ کے نام کا بھی احترام نہیں رہا. ورنہ مسلمانوں میں ایک دور یہ تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا کہ اپنے محبوب پہ درود پڑھو تو فرمایا کہ لڑائی رک جاتی. ایک اور بات یاد آئی، ویارا ہمارے علی بھائی علی میاں شیخ کا گاؤں، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دریوی رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل چچا فرماتے تھے کہ ویارا بر وزن پیارا. کیا فرماتے تھے؟ ویارا بر وزن پیارا. وہاں ایک بڑے میاں تھے اور یہ تقریباً ہر گاؤں میں ہوتا ہے، اب تو کچھ کم ہو گیا ہے کہ بچے ان کو کیا کرتے، چڑھاتے تھے، ہے نا. اور بعض تو کم بخت ایسے ہوتے تھے کہ نماز میں بھی نہیں چھوڑتے، وہ سجدے میں جائے تو نہ کرنے کی حرکت بڑے میاں کے ساتھ کرتے تھے ہے نا. تو ایسے ہوتے تھے. اور وہ بڑے میاں کو بھی معلوم کہ یہ جو طوفان اینڈ کمپنی ہے اس کا سرغنہ اور ڈائریکٹر کون ہے، ان کو بھی پتا ہوتا تھا کہ جو بچے ہیں. تو فرمایا کہ کچھ بچے وہ بڑے میاں کو چھیڑا کرتے تھے. بڑے میاں کو معلوم تھا کہ مجھے کون کون چھیڑتا ہے، لیکن وہ عمر رسیدہ بیچارے، تو ذاکر بھائی پکڑ میں وہ بچے نہیں آتے تھے. ان کو معلوم تھا ایک دن ایک بچہ اپنی زبان میں نورانی بھائی آٹی میں آوی گیو ہے. ہاں بڑے میاں کئی دنوں سے فاروق بھائی اس کی طاق میں تھے، وہ پکڑا گیا اور پوچھا کہ بتا کس کا بیٹا ہے. ہمارے یہاں گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے تو کوئی کاروائی کرنے سے پہلے عمران بھائی کیا پوچھتے ہیں کہ کس کا بیٹا ہے، تو خبر تو پڑے کہ کیا جھڑنو پڑ سے کیا جھڑنو پڑ سے تو خبر پڑے کہ باپ જેવા બેટા તો મેં નહીં કહ્યું તમે કહ્યું હવે તમે જાણે. ہاں تو ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو بڑے میاں نے پوچھا کہ બતલાવ એમ કે કોનો પોયરો એમ કે ને નામ શું છે તારું. તો બાપનું નામ બતાવવા પહેલા એને પોતાનું નામ બતાવી દીધું. اور آج کی اولاد آپ دیکھ لیے، میری اور آپ کی پاسپورٹ بنی ہوگی سگنیچر، تو ہم سب نے مڈل میں کس کا نام رکھا؟ ارے بولو، فادر کا نام رکھا نا، باپ کا نام رکھا ہم نے مڈل میں. اور مڈل میں ہی نہیں، سعد اللہ صاحب بہت سے لوگ ہمارے وہ ہیں جنہوں نے اگر اللہ نے نرینہ اولاد دی تو اپنے باپ کا نام رکھا. دیکھ لیجئے کتنی مثالیں ہیں ایسی. یہ محبت اور عقیدت تھی ماں باپ کے ساتھ. آج ہی ایک صاحب نے مجھ پہ ایک واٹس ایپ بھیجا تو بڑی اچھی اس میں نصیحت کی بات تھی. ایک بات میرے دل کو لگ گئی، میں نے میری گھر والی کو بھی سنایا. میں نے کہا دیکھ کتنی اچھی بات اس نے کہی ہے، واقعی میں بات تو صحیح ہے. مفہوم یہ تھا کہ ہم وہ پیڑھی ہے، ہم وہ نسل ہے اور آخری نسل ہے. ایسی بہت سی باتیں اس نے کہی. اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہم وہ آخری پیڑھی اور نسل ہے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی بات کو ہمیشہ مانا یا اکثر مانا، کہ ہم آخری پیڑھی ہے اب، کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کا کہا سنا مان لیا. فرمایا کہ ہماری اولاد اب نہیں مانے گی. آج کی اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانے گی. استثناء اپواد ہر جگہ ہوتا ہے. اگر کسی کو ایسی اولاد مل جائے کہ جو سعادت مند ہو، فرما بردار ہو، تو اسے روزانہ 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھنی چاہیے. اگر ایسی جو ہیں وہ مل جائے. اس کو کوئی بعد میں بتاؤ قرآن پڑھنے کا ڈھنگ، پاؤں لمبے کر کے پڑھ رہا ہے. میرا دماغ چکراتا ہے، دیکھتا ہوں کیا کرے اب. تو بہرحال
کرسی پہ بیٹھ جائے آدمی، کم از کم احترام کرے. نہیں بیٹھ سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے، چیئر پہ بیٹھ کے پڑھے. یہ کوئی احترام، کوئی ادب ہوا؟ عجیب لوگ ہیں. اور یہ نحوست پھر ہماری اولاد میں بھی آتی ہے. ان کو آ گئی ہے نا، ہاں، ان کو دیکھ کے پھر ہماری اولاد بھی ویسے ہی بیٹھتی ہے. مرتا وارو ننگ آوے نے ઝાકીર ભાઈ મસ્જિદમાં એને કાયમ કેમ મેં કે તું મસ્જિદમાં જઈને એવું કઈ ન કરતો કે તારા બાપે સાંભળવું પડે. મેં કે મને આવીને તો નહીં કહે, પણ લોકો બોલે તે આપણે સમજાને લાવે મસ્જિદમાં કેમ રહેવાનું, કેમ બેહવાનું, શું કરવાનું. यार बच्चे फिर भी बच्चे होते हैं. बहरहाल तो कहने लगे कि ये हम लोग, मैं और आप, ये आखिरी नस्ल है कि जिन्होंने अपने माँ बाप का कहा माना. फरमाया कि अब हमारी औलाद नहीं मानेगी. अगली बात सुनानी है. फरमाया कि हम वो आखिरी नस्ल है जिन्होंने अपने माँ बाप का भी कहा माना और अपनी औलाद का भी मानना है. भाई ठीक है? हाँ, कि एक पे एक फ्री, हाँ, बाय वन गेट वन फ्री जो मिलता है ना, तो वैसा है कि हमें तो ये भी जो है बच्चों का भी अब कहना हमें ही जो है वो तो मानना है. वो नहीं मानेगी. ये वो नस्ल है हमारी, ये वो औलाद है हमारी. और वाकईतन जैसे जैसे बड़े होते हैं, अल्लाह जाने यहाँ के पानी में, यहाँ की जमीन में, अब हम यहाँ आ गए, क्या करें. और बात भी सही है, वहां थे तो दिल में ये जज्बात अंगड़ाई लेटते थे कि कब यहाँ पहुंचे. और अब यहाँ आ गए हैं तो अब कह तो नहीं सकते, लेकिन बहुत सी मर्तबा खुद से बात करते हैं कि कहाँ आ गए. है? खुद से करते हैं कि जब औलाद को खास तौर से देखकर मेरी भी बड़ी हो रही है? अल्लाह के घर में बैठा हूं, बहुत मुश्किल है तरबियत करना, बहुत मुश्किल हो गया है तरबियत करना. ऐसी चीजें आ गई हैं उनके हाथों में. अब कितना उनको देखा जाए, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे. हैं बहुत तरबियत बहुत मुश्किल से मुश्किल तर अब होती जा रही है औलाद की. खैर बहरहाल क्या कह रहा था? बच्चे का नाम पूछे बड़े मियाँ ने. हाँ, जज़ाकल्लाह. बड़े मियाँ ने, आज बड़े मियाँ की बात थी तो माशाअल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया. अब मुझे कुछ तो इनाम देना पड़ेगा इनको. इतने सालों में हसीम भाई, बड़े मियाँ ने पहली मर्तबा सही बात कही है. शायद वो निस्बत इमरान भाई, वो बड़े मियाँ की बात थी ना, तो अच्छी तरह याद रह गई. हाँ, तो वो बड़े मियाँ ने जज़ाकल्लाह पूछा कि तेरे बाप का नाम क्या है और तेरा नाम क्या है. तो मैं ये कह रहा था कि हमने तो अपनी औलाद का नाम भी बाप के नाम पे रखा, पासपोर्ट के अंदर भी रखा. ये कम बखत तो अपना नाम उड़ा ही देती. तो उसके मुंह से निकला, और वाकई सही निकला, कि मेरा नाम मोहम्मद है. क्या कहा नूरानी भाई? नूरानी नाम लिया कि मेरा नाम मोहम्मद है. अल्लाह अकबर. बड़े मियाँ पढ़े लिखे नहीं थे, गांव के थे, देहाती थे, अनपढ़ थे. हजरत ने फरमाया लेकिन मोहब्बत तो देखिए. अल्लाह अकबर. मोहब्बत तो देखिए. तो बड़े मियाँ ने कहा कि कितने दिनों से तेरे ताक में था मैं कि तू पकड़ा जाए, मेरे हाथ लग जाए, तुझे मैं सख्त से सख्त सजा दूं, लेकिन आज तू पकड़ा गया, मेरे हाथ तू आ गया और तेरा नाम मोहम्मद है. तो चूंकि तेरा नाम मेरे नबी के नाम पर है, मेरे महबूब के नाम पर है, जा तुझे माफ करता हूं. अल्लाह अकबर. ये है ईमान. और मैंने ये भी देखा, जो पढ़े लिखे कम होते हैं ना, उनमें अकीदत ज्यादा होती है फारूक. और जितना हम ज्यादा जानते हैं बाज मर्तबा, उतनी ही अकीदत वो कम जो है वो होती जाती है. अजीब बात है. तो नबी के नाम पर था तो हनीफ भाई उसको जो है वो छोड़ दिया. खैर बात यहां से चली. नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरी सुरियानियों के अंदर रक्स करता है. क्या कहा कि जब मैं मेरे नबी का नाम लेता हूं तो मेरे बदन में जहां जहां लहू फिरता है, और लहू हर जगह फिरता है बदन के अंदर, तो
اسے بھی کیا آ جاتا ہے؟ مزہ آ جاتا ہے، رقص جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ جب میں یہ کرتا ہوں۔ آگے وہ کہتے ہیں حضور کے ایک معجزے کی طرف اشارہ ہے، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحرا یعنی جنگل کہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ آپ اردو جانتے نہیں ورنہ آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ واقعتاً کیا بات کہی ہے، اگر آپ صحیح مطلب سمجھے ہوتے۔ یہ آخری مصرع، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں کے اندر سمندر رقص کرتا ہے، کہ اشارہ ہے معجزے کی طرف کہ جب پانی کم پڑ گیا، صحابہ نے جب حضور سے حالت بیان کی کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو حضور نے پانی میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا، انگلیاں مبارک جو ہیں وہ داخل کی، تو حضور کی انگلیاں سمندر بن گئی، اور اس کے اندر سے کیا جاری ہو گیا؟ پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا، اور 1500 صحابہ نے چھوٹے سے برتن میں جو پانی تھا، اتنی برکت ہوئی حضور کی انگلی مبارک کی برکت سے، وہ چشمہ جاری ہو گیا۔ صحابی رسول سے جب حضرت سالم راوی نے پوچھا تو فرمایا کہ اگر اس موقع پر 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو یہ پانی ان کے لیے بھی کافی ہو جاتا۔ انہی کا ایک شعر ہے، کاش کہ ایسا ہو، سنیں آگے انہوں نے کہا ہے، میں منتظر ہوں اس زمانے کا، انشاءاللہ 8 بجے تک ختم کر دیں گے، میں منتظر ہوں اس زمانے کا، زمانہ جب بے مثال ہوگا، میں منتظر ہوں اس زمانے کا، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ فاروق بھائی کیا کہا؟ ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی اور ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ تو فرمایا کہ کاش وہ زمانہ آ جائے، ہماری مسجدوں میں وہ مدنی حضور کی مسجد والا ماحول بن جائے، ہمارا مؤذن ایسی اذان پڑھے کہ جو حضرت بلال پڑھتے تھے۔ اور حضور کے انتقال کے بعد حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوئی مؤذن رسول سے، مؤذن اسلام سے، مؤذن مسجد نبوی سے، تو مدینہ شریف چھوڑ کے چل دیے۔ خواب کے اندر حضور کے 2 لاڈلے جو ہیں، یا کوئی ایک ان میں سے خواب میں آیا اور کہا کہ کتنی جفا کرتے ہو، کتنا ظلم کرتے ہو، کبھی آپ آتے نہیں، مدینہ کو چھوڑا سو چھوڑا۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے محبوب کے لاڈلے وہ نواسے مجھے یاد فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں۔ حضرت جو ہیں وہ سفر کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو حضور کہ جو ہیں وہ نواسے لاڈلے، آنکھوں کے تارے، دل کے ستارے، وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہی اذان جو آپ نانا جان کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، آج جب آئے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر اذان پڑھ دیجئے۔ حالات میں لکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مفہوم یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل عرصے کے بعد جب مسجد نبوی کے اندر مدینہ منورہ میں اذان پڑھی، لوگ اذان کی آواز سن کر، حضرت بلال کی آواز سن کر گھروں سے باہر نکل آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ تو ہمارے محبوب کے زمانے کی اذان آج پھر ہو گئی۔ اور مؤذن کی بھی، حضرت بلال کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی، ہچکیاں جو ہیں وہ بند گئی۔ بہرحال
تو ان کا ایک کلام تھا وہ سنانا تھا، لیکن وقت ہو چکا ہے، تو اس لیے مجھے بات تو شروع سے شروع کرنی تھی کہ حضور کے شہر کا نام کیا ہے، وہ آپ کو بتانا تھا اور بات یہاں سے شروع کرنی تھی، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ میں ایک بات کہہ کر ایک بات آپ سے پوچھوں گا، ایک سوال کروں گا، اور ایک بات آپ کو بتاؤں گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے، لیکن ہو سکتا ہے آج جو لوگ موجود ہو آئندہ مجلس میں نہ ہو، اور مدینہ اللہ تعالی حاضری کا موقع اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دے اور بار بار دے، تو یہ چیز آپ کو کام آئے گی۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے حضور کے شہر کا اصلی نام کیا ہے؟ وہ یثرب نہیں، وہ حضور سے پہلے کا نام تھا۔ دیکھیے مدینہ منورہ کا اصل نام کیا تھا؟ یثرب پہلے، وہ حضور نے پھر بدل دیا ہے، لیکن میں آپ سے عارف بھائی بعد کا نام پوچھتا ہوں، صحیح نام کیا ہے؟ طیبہ۔ چلے آپ ایسا کریں، آپ کو ایک ہفتے کی مہلت ہے، آئندہ آئیو تو ذرا تحقیق کر کے آئیو کہ اصل نام جو ہے وہ کیا ہے، اور نہیں بھی کی وقت نہیں ملا کوئی بات نہیں، ہم تو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو میں آج یہیں باقی رکھتا ہوں، لیکن یہ نام نہیں ہے، نام کچھ اور ہے، اور ذرا بڑا نام ہے، اتنا بتا دوں۔ لوگ آج کہتے ہیں ذرا کلو، کیا بولتے ہیں؟ کلو دیو، ہاں وہ ذرا دو یا ہنٹ دو ہیں، تو آپ کو جو ہے ذاکر بھائی کیا دے دی ہیں، فاروق بھائی ہنٹ جو ہے وہ بھی دے دی۔ چلے بہرحال آخری بات قرآن نے کہا ہے 28ویں پارے میں دوسرا رکوع، کہ جب حضور اکرم، میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا، کہ ان سے سرگوشی کرنی ہو، حضور سے بات کرنی ہو تنہائی کے اندر، فرمایا اس سے پہلے صدقہ دے دو۔ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن ہم تعلیم میں جن کی کتاب پڑھتے اسماعیل چچا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، تو آپ سب، عمران بھائی اللہ آپ کو بھی لے جائے، اقبال بھائی مجھے بھی لے جائے، تم کو بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت شیخ کا یہ معمول تھا، فرمایا کہ قرآن نے حکم منسوخ کر دیا، لیکن آیت تو اب بھی باقی ہے، اس کی تلاوت تو ہوتی ہے، لیکن وہ حکم منسوخ ہے۔ حضرت شیخ کی اپنی زندگی کا معمول تھا کہ میں بھی قرآن کی اس آیت پر عمل کروں۔ جب میں اور آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ہمارے ویسے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، دو خاص مقصد ہوتے ہیں مدینہ حاضری کے، ایک حضور کی مسجد میں نمازیں پڑھنا، اور ہو سکے تو کتنی پڑھنا؟ 40 جو ہیں وہ پڑھنا، جزاک اللہ، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے حضور کے روضے پہ حاضری دینا۔ تو وہاں جا کے ہم حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، حضور سے سرگوشی کرتے ہیں، اور قرآن نے یہی کہا ہے کہ جب تمہیں یہ کام کرنا ہو تو اس سے پہلے کیا دے دو؟ صدقہ جو ہے دے دو۔ تو حضرت شیخ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے تھے، یا انڈیا سے مدینہ منورہ پہلے جانا ہوتا مکہ مکرمہ سے پہلے، یا کہیں اور سے، تو حضرت شیخ اپنے کسی جاننے والے سے کہہ دیتے، یہ پیغام دے دیتے کہ زکریا کی طرف سے مدینے کے فقراء میں اتنی رقم صدقے کے طور پر نیت سے تقسیم کر دینا، ان کو دے دینا۔ تب حضور تو نہیں ہے، لیکن حضور کے شہر میں بھی ہے ایسے فقراء۔ تب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کے بھی جاننے والے ہیں، اور ذاکر بھائی آپ کے گاؤں کے داماد تو بہت مشہور ہے تو ان سے جو ہے آپ کانٹیکٹ جو ہے وہ کر لے، یا بہرحال اور ذرائع سے، اور کچھ نہیں تو اللہ سے کہہ دے کہ اللہ کوئی ذریعہ نہیں بن سکا تو خود اپنے ہاتھ سے حضور کے روضے پہ حاضری دو، اس سے پہلے کیا کر دو؟ وہاں کے کسی فقیر کو صدقہ کر دو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جو ہے مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔